ہم نے یہ دیکھا اگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منہج یہ ہوتا، آپ یہ فرماتے مر رب کا، دوسرے سوالات کو بھی تو آپ سکپ کر سکتے تھے، دوسرے سوالات کو بھی تو آپ چھوڑ سکتے تھے، مگر آپ نے دوسرے سوالات کو نہیں چھوڑا۔ اگر یہی ایک سوال ہوتا مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، ہم بسرے ہم تسلیم کرتے، ہم قبول کر لیتے۔ بے شک دین کا مدہ رسول بھی خدا سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ مر رب کا ایک سوال ہی کافی تھا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا نام بھی یہی رکھا مختصر بخاری۔ ان کو لاکھوں ہزاروں حدیثیں یاد تھیں، انہوں نے حدیث سے مختصر لی اور پھر اپنی حدیثوں کے اندر بھی اختصار کیا کہ تاکہ طوالت نہ ہو جائے، تو وہ طویل کو مختصر کر رہے تھے، تو مختصر کرتے تو مر رب کا پر چھوڑ دیتے تو ہم ایمان لے آتے۔ بے شک ایک سوال اگر رب تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے، توحید سے ہی تو رسالت بن رہی ہے، توحید ہی سے تو قرآن آ رہا ہے، توحید ہی تو ہمیں فرشتہ بھیج رہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تو سب کچھ یہ کر رہا ہے، تو مان لیتے۔ اور اگر ایک سوال یہ پوچھ لیتے، باقی سوالات کو چھوڑ دیتے، ما دینوں کا، ما دینوں، تمہارا دین کیا ہے؟ دین میں توحید بھی آ جاتی ہے، دین میں رسالت بھی آ جاتی ہے، دین میں آخرت بھی آ جاتی ہے، دین میں یہ سارا ہمارا نظام اسلام اس دین میں آ جاتا ہے۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے مر ربوں کو چھوڑا، ما دینوں کو چھوڑا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل یہ لے کر آئے، اور اس کو بھی مختصر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی مختصر بخاری رکھا اور حدیثوں کے اندر اختصار کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جملہ، اور یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں عربوں میں یہ ضرب المثل ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، خیر الکلام قل ودل، کہ خیر الکلام وہ ہوتا ہے جو قلیل ہو، مختصر ہو اور اس کے اندر دلائل بہت سارے ہوں۔ تو اس کو یوں کہہ سکتے تھے مال نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اتنا بڑا جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا بڑا سوال بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ اپنی کتاب کا نام بھی مختصر بخاری کہہ رہے ہیں تو اس کو مختصر کر کے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اتنا بڑا جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اتنا کہہ دیتے مال نبیوں کا، کہ تیرا نبی کون ہے، اس پر اختصار نہیں کیا۔ فرمایا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اب کی بات چھوڑ، اب یہ نہ بتا کہ اب ان کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، اب ان کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا ہے۔ ما کنت تقول، جب زندہ تھا اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی دی تھی، مہلت دی تھی، اس وقت اس وضحا کے چہرے والے کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا، اس وقت تیرا کیا ایمان تھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا منہج ہے۔ اس کی تشریح اور تفسیر علماء ربانیین سے سنیں، آپ کو کئی پہلو ملیں گے۔ میں تو مختصراً عرض کر رہا ہوں، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، آپ دوسرے علماء سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے سوالات اور یہ سب چیزیں انہوں نے مختصر کیوں کی، اس کے اندر کتنے پہلو ہیں۔ میں تو مختصراً عرض کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مان نبیوں کا نہیں فرمایا، اتنا بڑا سوال تحریر فرمایا کہ جب زندہ تھا اس وقت حضور کے ساتھ کیا تیرا عقیدہ تھا، کیا تو مودت رکھتا تھا، کیا اعتقاد رکھتا تھا، ان کو اپنے جیسا کہتا تھا یا ان کو خیر الانبیاء کہتا تھا، ان کو اشرف الانبیاء مانتا تھا، امام الاولین والمرسلین مانا کرتا تھا، کیا مانا کرتا تھا، امام الاولین والآخرین کہا کرتا تھا، یا ان کو یہ کہا کرتا تھا، یا ان کی سیرت کے پہلوؤں کے اندر جو نرم گوشے تھے ان کو چھیڑا کرتا تھا، جو انہیں عرش اعلیٰ پر پہنچاتے تھے، نبوت اور رسالت کی باتیں کرتا تھا، یا نبوت اور بشریت کی باتیں کرتا تھا، یا نبی کی نورانیت اور فضیلت کو بیان کرتا تھا۔ یہ اس سوال کو لے کر آنے کا مقصد یہ تھا کہ باقی سوالوں کو چھوڑ کر میں صرف اس سوال پر اکتفا کر رہا ہوں کہ توحید مر ربک کا بھی اسی میں ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما دینک کا جواب بھی اسی ذات رسول میں ہے، کیونکہ توحید کا عقیدہ بھی ذات رسول سے منتج ہے، کیونکہ مرکز ذات رسول ہے، یہیں سے توحید پھوٹتی ہے، یہیں سے دنیا و آخرت کی خیریں پھوٹ رہی ہیں، یہیں سے توحید جب پھوٹ رہی ہے باقی عقائد کا آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو ائمہ کا یہ مزاج ہے۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں عوام اہل سنت کی طرف سے یا عوام کی طرف سے، ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فروعی مسائل میں تو آپ کی گردن میں سریا ہوتا ہے، آپ یہاں سے نیچے کیوں گرے؟ آپ یہ کہتے ہیں 3 سوال، آپ کہتے ہیں 4 سوال، آپ 20 سوال لے کر آ جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہ اندازہ کر چکے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کیا کس منہج پر جا رہے ہیں، آپ کا
منشا کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے؟ اگر آپ کی مراد یہ ہوتی تو آپ لوگوں کو درس یہ دیتے کہ لوگوں اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ تمہیں نصیب ہو گیا ہے، یہ مر رب کا، یہ توحید کافر و مشرکوں کے لیے ہے کہ وہ توحید کی طرف آئے، ما دینوں کا یہ لوگوں کے لیے ہے جو ابھی دار اسلام سے خارج ہیں، ان کے لیے دین کی باتیں کرو، تمہیں دین کی سمجھ نصیب ہو گئی ہے، تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ساری زندگی اس سوال کی تیاری کرو، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ ساری زندگی عشق رسول میں بسر کرو، ساری زندگی عشق رسول میں زندگی گزار دو، آپ کے اوڑھنا بچھونا عشق رسول ہو، محبت رسول ہو۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا منشا ہے، یہی امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی کی مراد ہے۔ آپ ان حضرات سے کہ گزارش ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے جو اگر قیامت میں مان گیا۔ سیدی اعلی حضرت سے کہ تربت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے اپنے ہر شعر میں، اپنے ہر کلام میں کسی نہ کسی حدیث کا ہمیں حوالہ ملتا ہے، قرآن پاک کی آیات مقدسات کا ہمیں حوالہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لازوال عشق اور اس کی اوپر زندگی گزارنے کی سعادت محرمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیام عشق رسول ہے جہاں تک پہنچے۔